ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے اٹھے، فرمانے لگے جاؤ فلاں گلی میں چلے جاؤ، وہاں ایک نوجوان لڑ رہا ہے ایک عورت سے، اس کو بلا لاؤ۔ خادم دوڑا، مشہور قصے ہیں صرف ماحول بنانے کے لیے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ جب پرانے سے جوش آئے گا تبھی کچھ نیا سنا جائے گا۔ اور میری عادت یہی ہے، میں کوئی ادیب خطیب نہیں ہوں، بات صرف اتنی ہے جیسا سننے کا رنگ ہوتا ہے ویسے بولنے کا ڈنگ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب لوگ سننے کی خواہش مند ہوتے نا تو پھر کربلا والوں کا فیضان جاری ہوتا ہے، باتیں آٹومیٹک ذہن میں آتی رہتی ہیں، یاد کر کے نہیں آتے، سوچ کر بھی سوچنے کا بھی وقت کیا، سوتے رہتے ہیں تو سوچنے کا وقت کیا ملے گا۔ لیکن بس یہ ہے کہ سرکاروں کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ لاج رکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنیے، سرکار مولا علی کی خدمت میں لائے گئے دونوں، لڑ رہے تھے، بندہ پہنچا دیکھا واقعی لڑائی کر رہے ہیں، پکڑ کے لائے، عورت کو بھی لائے، جوان کو بھی لائے۔ فرمانے لگے مولا کائنات کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا حضور کل نکاح ہوا ہے۔ جیسے ہی کمرے میں گیا دل میں نفرت پیدا ہو گئی، پہلی رات تھی شادی کی لیکن جھگڑا ہی چل رہا ہے، جھگڑا ہی چل رہا ہے، رات بھر لڑے، فجر ہو گئی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ تجھے قریب نہیں جانے دیا۔ آئے 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 واہ 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 واہ۔ کہا حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہا اس عورت کو بلایا، ادھر آؤ، جو کچھ پوچھوں گا سچ بتانا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حضور جو فرمائیں گے بالکل میں سچ عرض کروں۔ سرکار مولا کائنات نے فرمایا کیا تو اپنے چچا کے بیٹے پر عاشق نہیں تھی؟ کہا تھی۔ فرمان لگے معاذ اللہ سبار معاذ اللہ، کیا تیرے پیٹ میں اس سے ایک بچہ نہیں تھا؟ کہا تھا۔ اس کی خبر تیری ماں کو تھی، تیرے باپ کو نہیں تھی۔ خدا کی شان دیکھیں، باپ کو خبر نہیں ہے، علی پاک کو خبر ہے۔ تیرے باپ کو خبر نہیں تھی، تیری ماں کو خبر تھی۔ بالکل وضع حمل کا وقت آیا تو تم لوگ کنارے گئے تھے تالاب کے، کہاں؟ پھر اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر تالاب کے کنارے چھوڑ کے آگے تھے، کہاں؟ کہا پھر جب تم ماں اور بیٹی تھوڑی دور آئے تھے تو تم نے دیکھا تھا کہ اس بچے کے قریب ایک کتا پہنچ گیا، کہاں؟ کہا پھر پتھر اٹھا کر تم نے اس کتے کو مارا تھا، کہاں؟ کہا پھر اس کتے کو لگنے کے بجائے بچے کو لگ گیا تھا، کہاں؟ کہا پھر تم نے اس پر اس زخم کو روکنے کی کوشش کی تھی، کہاں؟ کہا بس خاموش ہو جا، جوان ذرا سا اپنا امامہ پیچھے کر اور اپنا ماتھا دکھا۔ جوان نے امامہ پیچھے کیا تو دیکھا کہ صاحب وہ چوٹ کا نشان وہاں موجود تھا۔ علی کہتے تو بھول گئی، مگر علی کی نگاہوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، جاؤ تیری ماں کی خدمت کر، یہ تیری ماں ہے، تیری بیوی۔ یہ مولا علی ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ کسی نے پوچھا علی اتنی جلدی جواب کیسے دیتے ہو؟ پوچھا علی یہ بتائیں کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ علی فرمانے لگے جس کا کان باہر ہو وہ بچے دیتا ہے، جس کا کان اندر ہو وہ انڈے دیتا ہے۔ سرکار مولا علی سے پھر یہی سوال ہوا حضور یہ بتائیں کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ مولا علی نے جواب دہرایا نہیں بلکہ جواب بدل دیا، اس لیے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ میٹر ہیں، ان کے پاس تو انلیمیٹڈ موضوعات ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے اس جانشین نے خلیفہ چہارم مولا کائنات نے پلٹ کر جواب دیا سنو سنو، جو جانور جو ہے وہ دانا چگ کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ کسی نے کہا علی اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہو؟ ادھر سوال ہوا ادھر جواب دے دیتے ہو۔ علی نے پوچھا تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو کہا حضور 10 انگلیاں، 5 اس میں ہے، 5 اس میں ہے۔ کہا پھر تم نے اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ تو کہا حضور صبح و شام نگاہوں کے سامنے رہتی ہے اس لیے فوراً جواب دے دیا۔ مولا کائنات بول پڑے تیری نگاہوں کے سامنے تیری انگلیاں رہتی ہے تو انگلیاں دیکھ کر بتا دیتا ہے میں مولا کائنات ہوں،
زمزم مولا علی علی رفیق مولا علی برادران ملت اسلامیہ، میں اگر علی پڑھوں گا تو بات دور چلی جائے گی۔ نام آ گیا تھا علی کا، چونکہ عبداللہ بن عباس کی بات یاد آئی تھی۔ علی کا علم بے مثال، شجاعت بے مثال، تقوی بے مثال، طہارت بے مثال۔ ایک بات اور سن لیجئے، میرا عشق چارہ بیان کرتا چلو، ساری کائنات چاہتی ہے، بے دم کے انداز میں کہتی ہے، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، اس لیے کہ اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اصل الاصول حاضر، حضور ہے تو سب ہے، مین مقصد ہمیشہ حضور کی ذات رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ذات۔ ہر عاشق کہتا ہے کاش ایک بار حضور کی زیارت ہو جاتی۔ کوئی کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میری محفل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کوئی کہتا ہے کیا کیا بتاؤں کیا کیا کہتا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ نا امید ہو گئے تھے اس شان کے ساتھ کہ زیارت مصطفیٰ نہیں، لیکن محروم نہیں ہوئی تھی، لیکن مکمل نا امیدی نہیں تھی۔ محروم حضور کسی کو کرتے نہیں۔ پھر وہ بھی لمحہ آیا زندگی میں کہ دیکھا اور دیکھا تو تڑپے، ماشاءاللہ، اور تڑپے تو تڑپ کے کہا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے روکیے، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان۔ جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک نہیں دیکھا تھا، دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو کہا کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک منظر کچھ اور تھا، جب دیکھا تو کہا نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم کہ ہر سو رس سے بسمل بود، شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود۔ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو گھیر لیا جاتا، مگر خسرو نے لکھا ہے خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من نہیں دیکھا تھا تب تک منظر کچھ اور تھا، جب دیکھ لیا جب دیکھ لیا جب دیکھ لیا تو کہا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ تو برادران ملت اسلامیہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ مرتے مرتے کم سے کم حضور آ جائیں، اس لیے کہ ہر سنی جانتا ہے کہ اگر حضور آ جائیں گے تو موت کی سختی ختم ہو جائے گی، اسی لیے چاہتا ہے زیارت بھی ہو جائے گی، دم نکلتا رہے گا، جان نکلتی رہے گی، نگاہ یار جسم پر پڑتی رہے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے حضور کی زیارت ہو جائے، بالخصوص وقت نزا زیارت ہو جائے، لیکن حضور کی شان دیکھیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، ذرا یہ بھی تو دیکھیں، ساری کائنات چاہتی ہے کہ جاتے جاتے حضور دیکھیں، خود حضور کیا چاہتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ لا تمتنی حتی ترینی علیین، مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ علی پلٹ کر آنا جائے اور میں علی کو دیکھ لوں۔ میری کوئی اوقات ہے کہ میں علی پڑھ سکوں گا، میری کوئی حیثیت ہے کہ میں علی پڑھ سکوں گا؟ جاتے وقت حضور جسے خود یاد فرما رہے ہیں اور اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ علی کو نہ دیکھ۔ کیا ہے مولا؟ کوئی آج تک بیان کر ہی نہیں سکا ہے کہ علی کی حقیقت کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟